أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عقیدے سے لے کر کے عبادات اور اخلاقیات سے لے کر معاملات تک ہر معاملے میں رہنمائی ہدایت موجود ہے. ان ہدایات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے مختلف قوموں مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً بھیجے. ان میں اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے اپنے پیغام القاء کرتا رہا. یہ پیغامات روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے جاتے. نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ شان تھی کہ وہ وحی ملنے سے پہلے ہی نبوت کا منصب سنبھالنے سے پہلے ہی اپنی قوم میں امین امانت دار کا لقب پا چکے تھے. یعنی یہ پیغام جو ایک امانت تھا اللہ کی طرف سے روح الامین کے ذریعے اس امین ہستی کی طرف بھیجا گیا جن کے امانت دار ہونے کا گواہ اس وقت کا پورا معاشرہ تھا. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا دین امانت داری پر قائم ہے. جب امانت داری ختم ہو جائے گی تو پھر نہ دین بچے گا نہ اسلام بچے گا. صرف امانت داری ختم نہیں ہوگی، دین بھی ختم ہو جائے گا بلکہ قیامت قائم ہوگی. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسلام کے اندر امانت داری کی اہمیت اور اسلام نے امانت کا دائرہ کار کتنا وسیع کیا ہے. کیونکہ کچھ لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ امانت داری کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کوئی چیز امانت رکھواتا ہے، آپ بر وقت اس کی خیانت کیے بغیر اس کو واپس کر دیں، صرف یہی امانت داری ہے. نہیں، اسلام نے امانت داری کا دائرہ کار بڑا وسیع کیا ہے. معاشرتی اعتبار سے جو چیزیں امانت داری کے حوالے سے آتی ہیں میں ان کا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلے ہم قرآن سے پوچھیں گے امانت داری کی اہمیت کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو. پھر قرآن کہتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے، جس کے پاس امانت ہے، وہ اپنی امانت ادا کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک،
جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت پوری کی پوری لوٹا دو۔ ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، اگر اس نے میرے پیسے مجھے وقت پہ میری امانت نہیں لٹائی تو میرے قابو آئے گا، معاف نہیں کروں گا۔ مجھ سے خیانت کرے گا، مجھ سے دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، دو نمبری کرے گا، قابو آ جائے گا، آج اس کی باری کل میری باری۔ اسلام کہتا نہیں، ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے نا، تم نے تو بالکل بھی اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ اس کا خیانت کرنا، اس کا وبال، اس کا گناہ، وہ جرم اس کا ہے، وہ بھگتنا اس نے ہے، لیکن یاد رکھنا جو تم نے اس کے ساتھ خیانت کرنی ہے وہ جرم، وہ گناہ، وہ تمہارے اوپر ہے، وہ تم نے بھگتنا ہے۔ حضرات، امانت داری اسلام کے اندر اس کا بڑا مقام ہے، بلکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا شر کے بارے میں۔ بڑے صحابہ خیر کے متعلق سوال کرتے، لیکن میں شر کے حوالے سے سوال کرتا تھا۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اس سے بچ جاؤں، لوگوں کو حدیث رسول سنا کے بچا لوں۔ تو میں اللہ کے نبی سے شر کے متعلق بہت پوچھتا تھا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 احادیث بیان کی، ایک کا ظہور میں نے تو دیکھ لیا لیکن دوسری کا منتظر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اترتی ہے، پھر قرآن سے، پھر حدیث سے اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت اٹھنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک آدمی نیند سوئے گا، نیند میں سوئے گا، سوتے ہوئے اٹھنے سے پہلے اس سے امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس پر بے ایمانی کا ہلکا سا نشان لگ جائے گا۔ یہ میں حدیث صحیح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک اور نیند لے گا، اس کا وہ نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا۔ چھالا جب انسان کا جسم جلستا ہے، آگ لگتی ہے، جلتا ہے، سڑتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس جسم کے حصے کی جو پہلی کیفیت ہوتی ہے وہ چھالے کی ہوتی ہے، اور یہ چھالا بظاہر جسم کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ جسم کے اندرونی سطح پہ چھالے کے اتنے اثرات نہیں ہوتے جتنا جو ہے انسان کے جسم کی جلد کے اوپر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیند لے گا دوبارہ، اس کا وہ بے ایمانی کا لگا ہوا ہلکا سا نشان یہ چھالے کی طرح ہو جائے گا، اور یہ چھالا دیکھے گا بظاہر ہوگا لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر یہ حال ہوگا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے، کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا، کہا جائے گا، چرچا ہوگا، آواز بلند ہوگی، فلاں شخص بڑا امانت دار ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا لین دین کے معاملات بڑے اچھے ہیں، فلاں شخص کی بڑی شہرت ہے۔ کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے، کتنا بہادر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ اس کے دل میں امانت داری رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اپنے معاشرے پہ نظر بڑھائیں، دوڑائیں نظر، امانت داری کا فقدان نظر آئے گا، اعتماد ختم ہے۔ اور یہ آج جو مغرب کی طرف سے ہمیں یہ بینکوں کا نظام، یہ جو سسٹم ملا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میری جمع پونجی ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ بھئی آسمان کی نیلی چھت تلے، زمین کے اوپر ہم سے پہلے آنے والے جتنے لوگ تھے، جب یہ بینکوں کا نظام نہیں تھا، دولتیں تو ان کے پاس بھی بڑی تھی، مال تو ان کے پاس بھی بڑا تھا، انہوں نے اپنے سرمایہ کو کہاں محفوظ کیا؟ آج وہ سرمایہ ہم سے غیر محفوظ ہے، پھر ہم مغرب کے نظام کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، ایک معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرے میں ایک نمازی دوسرے پر، ایک گلی محلے ہمسائے پر اعتماد کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کروڑوں اربوں کا کاروبار ہے لیکن بد اعتماد ہے، اعتمادی نہیں ہے، لوگ انحصار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ امانت میں خیانت کر کر کے بد عہد ہو گئے، نتیجتاً معاشرے کے اندر امانت داری کا فقدان نظر آتا ہے۔
امانت کی بدولت انسان شریعت کا مکلف بنا تھا. انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا علی السماوات والارض، زمین و آسمان پر، فابینا، انہوں نے انکار کیا، ان یحملنا، اسے اٹھائیں، واشفقن منها وحملها الانسان، اس امانت کو انسان نے اٹھایا تھا. جو امانت دار نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. ولا دین، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے. لمن لا عہد لہ، جو عہد کی پاس داری نہیں کرتا. جب بددیانتی، بد عہدی، جھوٹ، دجل، فریب 2 نمبری معاشرے میں آ جائے، وہاں سے دین اسلام اٹھ جاتا ہے. جن کو جھوٹ بولنے کی آر نہیں، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں. جب امانت میں خیانت ہوتی ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، انسان ایک دفعہ چوٹ برداشت کر لیتا ہے، انسان ایک دفعہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوبارہ اس سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسوانا یا ڈھسنا، یا اس سوراخ میں اس جگہ پہ دوبارہ ہاتھ ڈالنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مسلمان جو ہے ایک سوراخ سے دوبارہ ڈھسا نہیں جاتا. اور اس سے آگے بڑھیے، امانت اتنی عظیم اہمیت کی حامل عمل ہے شریعت میں کہ اس ایک امانت کو دین قرار دیا گیا ہے. بد عہدی کو بے دینی کا نام دیا گیا ہے اسلام کے اندر. اور یاد رکھیں بہترین وہ جو امانت ہو. اٹھاؤ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، نکلے گھر سے، مدین پہنچ رہے ہیں، اور رستے کا وہ سارا سفر، لوگوں کے جانوروں کو پانی پلانا، 2 لڑکیوں کا آنا، سارا پڑھو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. موسیٰ علیہ السلام امانت دار بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام قوی، دلیر، بہادر، شجاعت والے بھی تھے. اللہ نے ان کو 2 خوبیاں دی تھی. امانت با کردار لوگوں کا وصف ہے. دنیا کے اندر کوئی آدمی کروڑوں اربوں کا کاروبار کرے، اگر ان میں امانت نہیں ہے تو با کردار لوگ نہیں ہیں. دنیا کے اندر کردار پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا. دنیا کے اندر شرافت پیسے سے نہیں مل سکتی. دنیا کے اندر پیسے سے اچھا وقار، عزت، تکریم، احترام نہیں خریدا جا سکتا. امانت دار لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار اچھا ہوتا ہے. با کردار لوگ امانت میں خیانت کو گناہ سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، کاروبار پہ برا دھبا سمجھتے ہیں. کاروبار کے اندر جو ہے وہ حلال اور حرام کا فرق امانت داری سے کرتے ہیں. با کردار لوگوں کی یہ بات ہے. قرآن کہتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی امانت اور عہد کا خیال رکھتے ہیں. برانڈ بہت اونچا ہے، نام بہت اونچا ہے، سجدے تہجدیں بہت ہیں، نیکی، تقوی، مذہب کا لبادہ بہت اونچا ہے. بد عہدی بھی ہے، امانت کے اندر خیانت بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. عبداللہ تیرے اندر 4 خوبیاں ہوں نا، 4 خصلتیں ہوں، تو دنیا کے کسی فائدے سے تو محروم ہو جائے تو یہ محرومی نہیں ہے جبکہ تیرے پاس 4 چیزیں موجود ہیں. بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کہتا ہے نا مجھے وہ مل جائے، یہ مل جائے، اس کو حاصل کر لوں، اس کو لے لوں، یہ نہ ملا تو یہ نقصان ہے، یہ نہ ملا تو اگلے حالات خراب ہیں. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. 4 چیزیں تجھے مل گئی تو دنیا کی کسی چیز کے چھوٹنے پہ افسوس نہ کرنا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وصدق حدیث، سچ بولنا، وحسن خلیقت، اچھا اخلاق رکھنا، وعفت فی طعمت، رزق کی پاک دامنی. یہ 4 چیزیں تجھے مل گئی نا، امانت کی حفاظت، سچی بات، اچھی فطرت، رزق کی پاک دامنی. ان 4 چیزوں کے ہوتے ہوئے ساری دنیا تجھ سے چھوٹ جائے، کبھی محسوس نہ کرنا کہ دنیا کی فلاں چیز مجھ سے جاتی رہی ہے. اللہ نے تجھے 4 چیزیں دی ہیں، جن 4 چیزوں میں سب سے پہلے امانت کی حفاظت ہے. امانت دار آدمی امانت لوٹاتا بھی ہے، صدقے کا اجر لیتا ہے. ایک آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے، کوئی چیز امانت ہے، عہدہ امانت ہے،
اب وہ صحیح کام کر رہا ہے تو صدقہ جاریہ ہے. الخازن الامین امانت دار خزانچی الذی یؤدی ما امر به طیبۃ نفسہ جو حکم کے مطابق دل کی خوشی سے ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں احد المتصدقین وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. امانتیں لوگ رکھتے بھی ہیں, امانتیں لٹاتا بھی ہے, صدقہ کرنے والوں میں سے ایک. اور جب امانت ضائع ہو جائے, معاشرے کے اندر عہد کا خیال نہ رکھا جائے, بات سچی نہ ہو, امانت دار کے پاس نہ پہنچے, پھر قیامت کا منظر ہے. اذا زجئت الامانۃ فانتظر الساعہ, جب امانتیں آسمان کی نیلی چھت تلے زمین کے اوپر ضائع ہو, فانتظر الساعہ قیامت کا انتظار کرو. قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ, اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ قال اذا وسد الامر بغیر اہلها, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. ڈنڈورا پیٹو جمہوریت کا ہے, جمہوری حق کی باتیں کرو, جمہوریت کے راگ الاپو, جمہوریت کو اپنی بقا کا نظام سمجھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نااہلوں کے پاس معاملہ چلے جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. کب اسلامی نظام کی طرف, اسلامی معیشت و معاشرت کی طرف ہم واپس لوٹیں گے؟ اذا بسد الامر بغیر اہلها, جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. امانت داری پر جنت کی ضمانت ہے. اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو. محمد عربی اپنے صحابہ کو کہتے ہیں قیامت کی دیواروں تک جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا یاد رکھو, اصدقوا اذا حدثتم, بات کرنا تو سچی کرنا, جھوٹ نہ بولنا. واوفوا اذا عاہدتم, جب عہد کرنا تو پورا کرنا. وَأَدُّوا, امانتیں لٹانا جب تمہیں امانت دی جائے. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, شرمگاہ کی حفاظت کرنا. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, نظریں جھکا لینا. كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لینا. 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امانت داری کا دائرہ کار کون سا ہے؟ دوسرا اہم حصہ آج کے اس ٹاپک کا, امانت داری کی معاشرتی اقسام کیا ہیں؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی معاشرتی قسم امانت داری کی شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, کلمہ پڑھنے والوں اللہ رسول کی خیانت نہ کرنا. وتخونوا اماناتکم, اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا. وانتم تعلمون, تم جانتے ہو. اس آیت کے تحت مفسر قرآن دور حاضر کے عظیم مفسر مرحوم حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں امانتوں کے خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس سے وہ تمام ذمہ داریاں, عہد, معاہدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کا پابند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بندوں سے وہ عہد کیے گئے ہیں, صلح, جنگ, نکاح اس میں شامل ہے, ایک دوسرے کے ذاتی راز اس میں شامل ہے, فوجی راز اس میں شامل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں امانتیں. لا تخون اللہ والرسول, شریعت پر عمل کرنا امانت ہے. شریعت کو چھوڑنا, اسلام کو ترک کرنا, قرآن و حدیث سے روگردانی, نام کا مسلمان, کام کرنے کی باری آئے, بات کی باری آئے تو غیر کی طرف نسبت لے جائے, غیر کا حکم دے جائے. کہتا ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں, جدی پشتی مسلمان ہوں, باپ بھی مسلمان, دادا بھی مسلمان, ساری لڑی مسلمانوں کی ہے, لیکن بات اللہ اس کے رسول کی ہے, قرآن اور حدیث کی ہے. اب قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ کے جب غیروں کے در پہ ذلیل ہوتا ہے تو یہ خیانت کرنے والا بدبخت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت سے روگردانی کر رہا ہے. امانت کی معاشرتی دوسری قسم ہے عہد و امانت. قرآن کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون, وہی ہے جو امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر پہ عہد لکھتے ہیں, باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے 2 پارٹیوں کا, حکومت کا, اپوزیشن کا,
لکھ لکھا ہوتا ہے، ایسا کریں گے، ایسا ہوگا، اب تک یہ شرائط ہیں، یہ ساری بات ہے، عہد ہو گیا۔ اچھا بعد میں کہتے ہیں کہ یہ عہد کو قرآن و حدیث کا لفظ تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندو پہلے لکھتے ہو کہ ہمارے درمیان دو گروہوں کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے ایک گروپ کی، یہ دوسرے کی، اس پہ اتفاق رائے ہے، نیچے دستخط ہوئے ہیں، تاریخ لکھی ہے، بعد میں بد عہدی کر کے میں کہا قرآن و حدیث دی گل سی بھئی یہ کون سی قرآن و حدیث؟ اللہ کے بندو قرآن و حدیث کی بات، عہد پورا کرنا قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگر تم پہلے سے سمجھ رہے ہو کہ یہ عہد ٹھیک نہیں ہے، نہ ریاست کے لیے نہ اسلامی نقطہ نظر سے، تو تم وہ عہد نہ کرو، وہ وعدے نہ کرو۔ عہد و امانت کو پورا کرنا یہ معاشرتی قسم ہے امانت کی۔ قرآن اس پہ بار بار زور دیتا ہے۔ یا ابا ذر انک ضعیف، اللہ کے نبی صحابی ابو ذر کو کہتے ہیں ابو ذر تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، یہ امارت، یہ عہدہ، یہ منصب ایک امانت ہے، تم بڑے کمزور ہو۔ وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ، یہ عہدہ، یہ امانت قیامت کے دن شرمندگی رسوائی کا باعث ہوگی، مگر وہ شخص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور ذمہ داری اچھی طرح ادا کی۔ اللہ کے نبی صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عہدہ امانت ہے، منصب امانت ہے، اچھی پوسٹ امانت ہے، قیامت والے دن اس امانت کی صحیح ادائیگی پہ عزت ہے، غلط ادائیگی پہ ذلت رسوائی شرمندگی ہے۔ اور کہا ابو ذر انک ضعیف، تو کمزور ہے۔ یہ وہ صحابی ابو ذر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خیر الناس قرنی میں آتے ہیں، اور جہنم کی آگ حرام ہے، اور ایمان کا لیول بہت آگے ہے، سچائی، محبت، کھرا پن، حقیقت، قول اور فعل کے تضاد سے پاک زندگی گزارنے والے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابی میرے ابو ذر انک ضعیف، تو کمزور ہے۔ حضرات تیسری معاشرتی مالی قسم امانت کی ہے مالی امانتیں۔ مالی امانتیں آپ کے پاس کسی کی ہیں، آپ کا عمل دخل ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت داروں کو جو اس کے اہل ہیں ان کی امانتیں ان کو لٹاؤ۔ مالی امانت میں شفافیت، ایمانداری، بر وقت ادائیگی، تینوں چیزیں شامل ہیں۔ شفافیت بھی ہو، ایمانداری بھی ہو، بر وقت ادائیگی، تینوں چیزیں مالی امانتوں کے اندر شامل ہیں۔ ان کا نہ تعلق صرف افراد کے باہمی تعلقات سے ہے، بلکہ تجارتی کاروباری معاملات میں بھی اس کی اہمیت بنیادی حیثیت کے ساتھ ہے۔ قرآن نے وعدوں کی پاسداری، ماپ تول میں کمی کرنے کو مالی خیانت کا حصہ قرار دیا ہے کہ یہ مالی طور پہ خیانت ہے کہ تم عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ آج تمہارے کتنا بزنس کاروبار برباد ہوا ادھار کی بنیاد پہ، ادھار کی بنیاد پہ۔ پھر لوگوں نے جملے لکھ کے لگائے ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے ہی بند ہے۔ ادھار کام کرنے سے لوگ خوف کھاتے، کروڑوں اربوں کا کاروبار ایک ادھار کی بنیاد پہ برباد ہوا۔ میں ایسے فروٹ کا کام کرنے والے ریڑیوں والے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا اچھا خاصا ریڑی سے اللہ نے رزق لگایا تھا، چھاپڑی سے اللہ نے رزق لگایا تھا، صرف اور صرف ادھار کی بنیاد پہ کاروبار برباد ہوا۔ مالی بدعہدی ہے، بددیانتی ہے۔ حضرات چوتھی مالی معاشرتی قسم امانت کی عہد و پیمان کی امانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو ایمان والوں پورا کرو۔ وعدہ کر کے پھرو نہیں، زبان کر کے اس کو کم نہ جانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین قسم کے بندوں کی اللہ خاص مدد کرتا ہے، خاص۔ ایک کون سا بندہ؟ جس نے اپنے مالک سے لکھ لکھا کیا ہے آزادی کا، اور اس نے اس کی مقاطبت قسطیں دینی ہے، اس کے ذمہ مال ہے، اللہ اس بندے کی خاص مدد فرماتے ہیں۔ بندہ مخلص ہو اللہ کی مدد ضرور اترتی ہے۔
اس کو فون بند کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کو رستہ بدلنا نہیں پڑتا، اس کو علاقہ چھوڑنا نہیں پڑتا، وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کی مدد پر کامل ایمان اور یقین ہوتا ہے، ایمان کا اس کا لیول ہوتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی مشکل پریشانی بیان کرتا ہے، رب کے سامنے روتا عاجزی انکساری کرتا ہے، وہ کہتا ہے مالک تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے دنیا کی ذلتوں آزمائشوں سے بچا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عہد کرو، وعدہ کرو، ان کو پورا کرو۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں ایک کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے مخالفت کرتا ہے۔ آج نہیں، بس 1-2 دن، پھر بس آج کل، پھر صبح شام، پھر اگلے ہفتے، پھر پہلی، پھر دوسری، پھر 10، پھر 15، ذلت اور رسوائی کرتے جو ہے کا منظر پیش ہوتا ہے۔ لینے والا فقیروں کی طرح اس چودھری سے مال نکلواتا ہے، جس کی ملکیت مال ہے روتا ہے، فقیروں کی طرح سوال کرتا ہے، اور جس نے دینا ہے وہ لینڈ لارڈ ہے، وہ غنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ باجی دے دیں گے اتنے ہی آ پا چلنے کتے، سویرے آئیو، شام نو آئیو، کل نو آئیو، پرسوں نو آئیو، ذلیل کر دیا لوگوں کو۔ تمہارے اوپر احسان کیا ہے اس نے کہ تمہیں ادھار چیز دی، تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ مشکل وقت میں تمہیں تھام لیا، تم اس کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ تم نے گناہ کیا ہے، آج کے بعد یہ گناہ نہ کرنا۔ کو مرتا ہے، تڑپتے مرتے دیکھ لینا، نیکی نہ کرنا اس پہ۔ میں نے جن لوگوں نے لوگوں سے پیسے لینے ان کی زبان سے انہیں کیا ہور جڑی مرضی نیکی کر لو، ادھار پیسہ نہ کسی نے دیو۔ ادھار ایک جادو ہے، جو لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہے، ایسی بدعہدی، وعدہ سے مکرنا بہت بڑی زیادتی۔ حضرات، امانت میں خیانت کی معاشرتی 5ویں قسم یہ ہے، آپ ایک مجلس میں ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، وہاں پہ مشورہ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ اس بات کو امانت رکھیں گے، ہم اس کو باہر پھیلائیں گے نہیں، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ اس مجلس میں بیٹھا ایک آدمی باتیں سن کے پوری کی پوری جا کے میڈیا کو خبر دے دیتا ہے۔ میڈیا کا مطلب وہی نہیں جو میڈیا، آج کل لوگ بھی میڈیا کا کردار ادا کرتے، سنی سنائی بات ایک نے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو۔ مجلس کی بات امانت ہوتی، مجلس کی بات امانت ہوتی۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ بات ہو رہی ہے، امانت ہے۔ اگر آپ نے باہر جا کے بات کی، بتائی، تو خیانت ہو جائے گی۔ 6ٹھی بات، مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ آپ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ آپ سے مشورہ مانگا ہے، فلاں کا بچہ ہے، میں ادھر رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کی بیٹی ہے، میں وہاں سے رشتہ لینا چاہتا ہوں، فلاں آدمی میں اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اچھا میں مشورہ دے دیتا ہوں، بعد میں جا کے میں ان کو بتاؤں ہاں انہوں نے مینوں پوچھا ہے۔ کچھ لوگ احسان کرتے ہیں، میں ساڈے نال رابطہ کیتا سی، دسو کیویں دے نے تے اسی کہ بڑے چنگے ہیں، ہم نے تمہاری تصدیق کی تو یہ کام ہو رہا ہے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار، ایمان والا ہونا چاہیے۔ جس سے مشورہ طلب کیا وہ امانت میں خیانت نہ کرے، اشتہار نہ لگائے، خبریں نہ دے۔ مشورہ کیا ہے، مشورہ امانت رکھنا ہے۔ امانت کی معاشرتی سطح پہ 7ویں قسم، صحت، جسمانی صحت اور جسمانی امانت، اس کی حفاظت کر رہی۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم سے بڑا شفیق ہے۔ یہ صحت، یہ جسم امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ اپنے صحت اور جسم کے حوالے سے امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، بہت بڑی امانت ہے، اللہ نے واپس لینی ہے۔ آپ کی زندگی دنیا کے اندر پوری ہوگی، جس حال میں آپ ہیں یہ امانت آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اس کو ہلاک نہیں کرنا، تباہ نہیں کرنا۔ یہ خودکشیاں، یہ زہریلی چیزوں کا استعمال، یہ نشے کے جدید
اور قدیم طریقے سارے اپنے آپ کو برباد کرنے کے، میں اس سے آگے بڑھوں، کالجز یونیورسٹیوں میں جاؤں تو مجھے نشے کے جدید طریقوں میں نوجوان نسل لڑکوں سے ہٹ کر کے لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں جو نشے کے جدید جتنے انداز ہیں ان میں ملوث ہے۔ بربادی ہے، تباہی ہے۔ بات شروع ہوئی تھی مجبوری ہے، ایک سگریٹ کا سوٹا ہے، گندی خبیث چیز سے بنی، تمباکو حرام ہے، خبیث ہے، بدبودار ہے۔ ہمارے مولویوں نے اپنی گنجائش نکالنے کے لیے مکروہ کا پچر لگا دی اوپر، یہ مکروہ ہے۔ سب نشاور چیزیں، کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ سگریٹ پی رہا ہے، اور کیا بات ہے، سگریٹ جیسے بکتی ہے ویسے تو ماشاءاللہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جتنی سگریٹ مہنگی ہو گئی ہے نا، یہ جان چھڑ دینی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی، کچھ لوگ 5 ڈبیوں سے 3 پر، 3 سے 2 پر، 1 پر آ گئے۔ انشاءاللہ جتنی مہنگی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے سارے توبہ کریں گے اس سے۔ اللہ رسول کا حکم مانا ہوتا تو آپ کا 1 روپیہ نہ ضائع ہوتا۔ یہ چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ آپ کی وزارت صحت سگریٹ کے ڈبی کے اوپر لگے ریپر پہ لکھتی ہے کہ یہ سگریٹ، یہ تمباکو نوشی منہ کے کینسر کا نتیجہ ہے، منہ کے کینسر کا باعث ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ویسے ہی بس عادت بنی ہے، جی عادت بنی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، کوئی مکروہ کی صورت نہیں ہے، حرام ہے۔ امانت میں خیانت ہے۔ اگر آپ حرام چیزیں استعمال کر کر کے اپنے جسم کے کسی حصے کو متاثر کر کے دنیا سے اسی بیماری کے ذریعے مر جاتے ہیں، آپ کے اوپر ڈبل گناہ ہے۔ رب نے آپ سے پوچھنا ہے تجھے صحت جسمانی امانت میں نے دی تھی، تو نے خیانت کی اس میں۔ نوجوان نسل معدے کی مریض نظر آ رہی ہے، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، گھر سے کھاتے نہیں ہیں، باہر سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا گھر کے اندر ایک دسترخوان لگتا تھا، سارے چھوٹے بڑے بچے بیٹھ کے باپ ماں کی موجودگی میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب نہ باپ کو پتہ اولاد کا، نہ ماں کو پتہ، وہ سارے کہتے ساڈی فکر نہ کرو، اسی کرو باہروں کھا کے ہی آواں گے۔ 20 بیماریاں نوجوان نسل میں آ گئی وقت سے پہلے۔ ہاسپٹل آباد ہیں، میڈیکل سٹور کا کاروبار بڑھ رہا ہے، بنیاد تباہ کاریاں کہ ہم ایسی چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہیں جو امانتوں کا ہم نے خیال رکھنا تھا، ہم اس میں جو ہے وہ خیانت کر رہے ہیں۔ حضرات آگے بڑھیے، 8ویں چیز نظر کان۔ یہ نظر، کان، دل، 3 چیزیں قرآن نے ان کے متعلق خاص کہا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان سب کے متعلق اللہ پوچھے گا، نظر کے متعلق بھی، کان کے متعلق بھی، دل کے متعلق بھی۔ 3 چیزیں ہیں، نظر کو درست رکھنا، کانوں سے صحیح سننا، اور دل کو صحیح استعمال میں لانا۔ ان تینوں چیزوں میں ہم حقیقت سے ہٹ کر کسی چیز کا عمل دخل کریں گے تو وہ خیانت ہوگی۔ نظر بھی خیانت کرتی ہے، زنا کرتی ہے، اللہ کے نبی بری نظر دیکھنا زنا بدکاری ہے۔ کان سے برا سننا خیانت ہے، اللہ نے کان کے متعلق سوال کرنا ہے۔ یہ دل جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسانی جسم میں اور منبع ہے، اور یہاں سے آگے جسم کے اعضاء کو حرکت ملتی ہے، چاہے اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، وہ خراب ہے سارا جسم خراب ہے، وہ قلب ہے۔ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں امانت میں ہیں، ان کی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات 9ویں بات، علمی اور دینی امانت۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے دین دیا ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے آگے پہنچانے میں۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں جو حاضر ہے غائب کو میرا پیغام پہنچا دے۔ نَضَّرَ اللَّهُ عِمْرَانَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے چہرے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے ایک حدیث سن کے آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ 1400 صحابہ موجود ہیں، کہا میرے نبی کے ماننے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متبعین ہیں، صحابہ ہیں، کہا جو پیغام آج محمد سے مل رہا ہے آگے لوگوں کو پہنچا دینا۔ ہم کہتے ہیں دین کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم کریں، ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے، چھپاؤ نہیں، خیانتیں نہ کرو۔
اللہ رسول کی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے. جو حق بات ہے لوگوں کے سامنے لاؤ، کھانے پینے کے ذریعے نہ بناؤ، دجل نہ کرو، فریب نہ کرو، دھوکے نہ دے لوگوں کو، حقیقی قرآن و حدیث کی تصویر روح کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو. حضرات، حکومتی اور انتظامی امور کی عہدے جتنے بھی ہیں وہ انسان کے پاس امانت ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہونا ہے. وہ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. دنیا کے اندر اگر ریاستی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، اچھی پوسٹ مل جائے تو وہاں پہ فرعون بننے سے بہتر ہے نچلی پوسٹوں پہ رہ کر کے گمنامی کی زندگی گزار لو. یہ ریاست کے عہدے، یہ امانتیں ہیں جہاں پہ قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا. ساری مخلوق بھی آپ کے خلاف وہاں پہ دعویٰ دائر کرے گی. آپ کو ایک کمپیوٹر پہ ریاست نے بٹھا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کے بادشاہ ہیں. آپ پابند ہیں قانون کے، اسلام کے، دین کے، اخلاقیات کے. آپ کے پاس بظاہر چھوٹا سا لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہے، اللہ کی قسم امانت ہے. اس پہ آپ کے ہاتھ، انگلی، فنگر کا ہلنا، بٹنوں کا دب جانا، اگر یہ بھی غلط ہو گیا تو یہ امانت میں خیانت ہے. دنیا کے اندر 4 ٹکے کما لو گے، دنیا کے اندر اچھی شہرت ہو جائے گی، دنیا کے اندر مالدار، صاحب جلال، بڑی اچھی پوسٹ، ریل پیل، آگے پیچھے سب کچھ ہو جائے گا. قیامت والے دن پہلے رب کو جواب دو گے، اس کی ساری مخلوق لائن میں کھڑی ہوگی، ایک کے بعد دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس تیسرے کے بعد تمہیں پیش کیا جائے گا. جو ریاست کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے تم دنیا میں کر کے آئے ہو، جو ساری مخلوق کو دو اس کا جواب. وآخر